فلاح کا راستہ، سکسیس پاتھ۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساحل حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ پر رحمت ہو، میں چاہتا ہوں کہ عالم دین بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرتا رہ، سب سے بڑا عالم دین بن جائے گا۔ تمام لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کر، مالدار ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا، میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سب کو نفع پہنچا، سب سے بہتر ہو جائے گا۔ میں سب سے عادل شخص بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ میں حشر میں نور کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کسی پر ظلم مت کر، قیامت کے دن نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ کو قیامت کے دن رسوا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، خدا تجھ کو رسوا نہ کرے گا۔ عرض کیا، میں خدا کے دربار میں مستجابت الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تو حرام چیزوں سے اور حرام باتوں سے بچ، مستجابت الدعوات بن جائے گا۔ عرض کی، میں خدا اور رسول کا دوست بن جاؤں۔ فرمایا، جو چیزیں خدا اور رسول کو پسند ہے ان کو پسند کر، اور جن چیزوں سے خدا اور رسول کو نفرت ہے ان سے نفرت کر، تو خدا اور رسول کا دوست بن جائے گا۔ عرض کی، میں رزق میں اضافہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہمیشہ طہارت میں رہے، تیرے رزق میں برکت ہوں گی۔ عرض کی، میری خواہش ہے کہ میں سب سے بزرگ تر بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت میں لوگوں سے اللہ کی شکایت نہ کر، سب سے بزرگ تر بن جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب مخلوق سے زیادہ محبوب وہ نوجوان ہے جو خوبصورت ہو اور اس نے اپنی جوانی اور خوبصورتی کو اللہ کے لیے اور اس کی اطاعت میں صرف کیا ہو۔ یہی وہ جوان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے اور بعض فرشتوں کے برابر ہے۔ وہ شخص جس کو کوئی حسین عورت اپنی طرف کرے مگر وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گا۔ جو شخص مومن نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اور جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے تو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوں گا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی عدل و انصاف کرنے والے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوں گی وہ اس کو دیکھ لیں گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوں گی وہ اسے بھی دیکھ لیں گا۔